اور جوڈو کراٹے کے لیے بھی تیار ہے، جو کرنا کر۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ اس وقت تو ایک ہی خبر پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے واشنگٹن سے خبر یہ چلی ہے کہ وہاں ایک لنچ کے اوپر ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے باقی باتوں کا جواب دیا۔ ایک تو ان کا معاشی جو استحکام ہے بہت ضروری ہے، لیکن وہاں پہ ان کو کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا پورا ارادہ ہے کہ اب جب میرے عہدے کی میعاد ختم ہوگی تو میں گھر چلا جاؤں گا، I'll resign, that means November۔ اس میں بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان آج خواجہ آصف صاحب پریسر کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 10 دن پہلے تک آرمی چیف کی تقرری پر ابہام تھا لیکن اب ختم ہو گیا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ شاید وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا تھا کہ آرمی چیف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ کیونکہ آرمی چیف نے خود کہہ دیا تو شاید فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس سے لوگ ایک انٹرسٹنگ چیز جوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید عمران خان صاحب کو اپنا مٹیریلائز کرنی پڑے کال جو ابھی تک کانسٹنٹلی آگے جا رہی تھی کہ کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ۔ ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ جب میرے ٹائگرسز تیار ہوں گے تو تب میں کال دوں گا۔ پھر آج لیٹسٹ ان کا چلا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہر ضلع سے 6000 ورکر میرے گارنٹیڈ تیار نہیں ہوں گے تب تک میں کال نہیں دوں گا۔ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کال شاید ہو جائے؟ کیونکہ سب کا خیال تھا کہ شاید اب تک ایک بہت زیادہ بحث چل رہی تھی کہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی تو شاید اس چیز کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کون نئے آرمی چیف آتے ہیں، ان کی پالیٹکس کیا ہوگی، اگر یہ چلتے ہیں تو شاید ہم ایک مڈ ٹرم پولز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھیں، اور ایک چیز تو بڑی اب اوپن حقیقت بھی ہے اور اس کو اور جس کو کہتے ہیں اسٹرینتھن کر دیا مریم نواز نے اپنے کل کے بیان میں، جب انہوں نے یہ کہا، پرسوں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب لاڈلے ہیں کسی کے ساؤتھ پنجاب میں، جو انہوں نے کلیئر ریفرنس اس دن کیا تھا جنرل فیض کا۔ کل انہوں نے کہا کہ ان کو وہ جنرلز پسند نہیں آتے جو ان کے سکینڈلز یا ان کے ہیروں کی یا وہ باتیں سامنے لے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اسٹریٹ ریفرنس تھا جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو پریشانی کہا جا رہا ہوں کہ قریبی حلقوں میں کہ ایک پرٹیکولر کہ اگر آج جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو شاید وہ اس سے تو خوش نہ ہوں، اگرچہ آج چودھری فواد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی لگنے والے سے ایشو نہیں ہے، ہمیں ایشو لگانے والوں سے ہے۔ تو آج 2-3 چیزیں کوشش کریں گے، پتہ لگے کہ کیا واقعی اب لانگ مارچ ہونے والی ہے۔ اب یہ اگر ایمبیگوٹی جو تقریباً 90% حل ہوگی، کیونکہ جب تک ہو نہ جائے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اگر یہ ایمبیگوٹی بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، تو کیا عمران خان اپنے تاش کے پتے اس سے پہلے کھول دیں گے تاکہ نئے لوگ جون سے ہیں وہ کوئی نیا گیم پلان نہ سیٹ کر سکیں اور TORs یہ سیٹ کر دیں؟ کافی سوالات ہیں، اور کیونکہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں منسٹر فار اسٹیٹ فار پیٹرولیم آلسو، تو ان سے ایک اور ایشو جو میرے دل کے بڑا قریب ہے اس میں بھی میں ڈسکس کروں گا، وہ ہے گیس GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جس کے مطابق تقریباً ابھی بتایا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ تقریباً 460 ارب روپے ہیں جو اس وقت کمپنیز اپنے پاس دبا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ 460 ارب، یہ بنتا ہے تقریباً $2 بلین آج کے ریٹ کے مطابق، جس میں سے صرف 7 ارب اس گورنمنٹ نے ریکور کیے۔ کیوں ریکور نہیں کیے ہوئے؟ ہم 1 بلین کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں IMF کے سامنے، اور یہاں ہماری کمپنیز $2 بلین پلس رکھ کے آرام سے اپنی جیبوں میں بیٹھی ہیں، 2011 سے اکٹھے کر رہے ہیں اس میں، لیکن بعد میں بات کریں گے۔ پہلے پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کر دیں۔ مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب، بہت شکریہ، مصدق ملک بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ آپ کو تو پہلے مصدق صاحب مبارک دیں، آپ کی تو لاٹری نکل گئی، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، پاسپورٹ واپس مل گئے ہیں، مریم نواز بھی چلی گئی ہیں، 1 رات شاید رکیں گی قطر میں، اور پھر وہاں سے وہ بھی لندن چلی جائیں گی۔ پھر ہم سن رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی شاید واپس آ رہے ہیں بڑی جلدی۔ اگر آپ کو کوئی فکر تھی، کوئی کنفیوژن تھا کہ آرمی چیف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نئے لگائیں گے کہ نہیں، وہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا 10 دن پہلے تک بڑا ابہام تھا لیکن اب ختم ہو گیا ہے۔ تو ختم یہی ہوا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں، ورنہ لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بتائیں میاں صاحب آ رہے ہیں آپ، یہ از اٹ اراؤنڈ دا کارنر؟ جی میرا تو یہ ذاتی خیال ہے، میری بات نہیں ہوئی، میں کوئی آفیشیل آپ کو موقف نہیں پیش کر سکتا، مگر میں 3 یا 4 تاریخیں جو آخری تھیں جن میں مریم صاحبہ کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، میں وہاں پہ موجود تھا،
اور جو سوال کیے گئے ہیں آپ 3 تاریخوں پہ مسلسل، شاید آپ کے بھی وہاں پہ رپورٹر موجود ہوں گے، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ کویشچن تھے. وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ٹرنکوں میں آپ سامان لے کر آئے تھے اور 10 والیوم تھے جس میں سے ایک بہت خطرناک والیوم تھا، تو اس میں کوئی ایک کاغذ تو ہوگا جو یہ شو کرتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب مجرم ہیں. کوئی ایک کاغذ، کوئی منی لانڈرنگ ہے، کوئی کرپشن ہوئی ہے، جن چیزوں کے الزامات لگ رہے تھے. تو جواب ملا نہیں. وہ تو عدالت واحد عدالت تھی شاید جس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملکیت بھی ایون فیلڈ آپ لوگوں کی ہے. وہ کہتے تھے وہ عدالت میں تو بڑی سامنے سی بات ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ملکیت ہے وہ تو مان رہا ہے. جب آپ آفتاب سلطان صاحب کو لگوائیں گے چیئرمین نیب جو آپ کے ساتھ ہی کام کرتے رہے، ایکسٹینشنز بھی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے پھر پروسیکیوشن میں ہی فرق پڑے گا ماشاءاللہ. تو آپ کا اصل میں یہ آپ کو شک کس پہ ہے؟ مجھے شک پورا شک کیا یقین ہے کہ نیب نے جان کے کیس خراب کیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل عدالت کو تو آپ جو کہیں گے عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اس وجہ سے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ برحق سزا غلط ختم ہوئی ہے اور مریم صاحبہ کو جیل میں ہی رکھنا چاہیے؟ نہیں، مجھے سزا کے جس طریقے سے سزائیں ہوئی اس پہ بھی بہت کویشچن مارکس تھے، جس طرح ختم ہو رہی ہے اس سے زیادہ میں تو آپ کو اس وجہ سے عدالتی کاروائی بتا رہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کاروائی تھی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا تبصرہ کرے. لیکن جو بھی عدالتی کاروائی تھی اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے تو کاغذ نہیں تھا. تو کہا گیا کہ آپ نے اس چیز پہ سزا دی ہے، معاونت میں جرم کی، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر پوچھا گیا کہ اچھا چلیں مانے لیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مریم صاحبہ ہی کی یہ پراپرٹی تھی، 1994 سے تھی یا 2006 سے تھی، آپ کوئی بھی تاریخ لے لیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو دوسری بحث ہے. جی آپ بتائیں میاں صاحب اس بحث سے تعلق یہ ہے کہ اس ساری بحث میں جب 3 مسلسل تاریخوں پہ یہ پوچھا گیا کہ میاں صاحب کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور انہوں نے کہا نہیں، تو مجھے یہ لگا کہ اب میاں صاحب کے آنے میں شاید کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی. اب تو 62(1)(f) کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈریکونین لا ہے. اگرچہ اگر میری یادداشت ٹھیک ہے انہوں نے بھی تو فیصلے پہ سائن کیے تھے نا 62(1)(f) لائف، ان کا بھی ایک یہ بھی سگنل بینچ ممبر کے طور پہ ان کا بھی ایک اس پہ پہلے سٹانس کچھ اور. اچھا مجھے یاد نہیں. افریل صاحب یہ بتائیں 6 ماہ میں سیاسی ہوائیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، آپ لوگ تو فارغ نہیں ہوگی کر دیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. بڑا بابرکت مہینہ ربیع الاول کا اللہ آسانی اور خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے میرے ملک دھرتی ماں پاکستان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. دیکھیے جی، یہ اسکرپٹڈ جو NRO2 اسکرپٹڈ جو زبردست طریقے سے پلان کیا گیا رجیم چینج سے لے کر اب تک، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آنکھوں میں جو دھول جھونکی جا رہی ہے، یہ دھوکہ اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں ہے. ایک بنانا ریپبلک کا کانسیپٹ دنیا کو دکھانا، عدالتوں کی تذلیل کروانا خود انہی حرکات سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ایسا شخص جو آج فائنانس منسٹر بنا، پھر جس طریقے سے ان کے کیسز ختم کیے گئے، جس طریقے سے پاسپورٹ پکڑا کے ابھی وہ باہر جا رہی ہیں، چلی گئی ہیں، اور والد صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے آئیں مقابلہ کریں. لیکن ان کی اپنے زبانوں کو اللہ نے جو ان کے خلاف استعمال کیا، ان کے بھائی صاحب نے کیا کہا تھا ایون فیلڈز کے بارے میں کہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں، اونس ابھی نیب پہ ہے، یعنی وہ ثابت کرے گا. نمبر 1 پھر ناکامیاں تو آپ کو ہو گئی نا. نہیں گورنمنٹ آپ کی گر گئی، اندر آپ ان کو نہیں رکھ سکے، وہ سارے واپس آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، تو ایک سٹیڈی سٹریم آف لاسز تو آپ کی ہے. کوئی لاسز نہیں ہے. اللہ کے فضل سے پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. الیکشنوں سے یہ بھاگ رہے ہیں. یعنی اندازہ کریں ان کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے. آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ 10 دن پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. 10 دن پہلے تک آرمی چیف کی تقرری پر ابہام تھا، لیکن اب ذرا سنائیں تو صحیح کیا کہہ رہے تھے، ذرا سن لیں، ذرا انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں کچھ. شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، ایکشن لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے
या पॉसिबिलिटी जो है कम से कम क्लैरिटी तो आई है ना, कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो एक इबहाम था वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। इक़्तिदार की हवस ने शख्स को पागल कर दिया। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट हो। या एक तो उन्होंने बड़ा रगड़ा, उन्होंने कहा अब आपकी बारी है, टेबल्स हैव टर्न्ड, अब आप पे केसेस भी बनेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी है। और इन्होंने उस दिन जिस दिन इन्होंने अप्रूव किया है कैबिनेट का, बाय सर्कुलेशन वीकेंड था, इन्होंने इंतजार नहीं किया कि मंगल को कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें अप्रूवल ले लेंगे। बाय सर्कुलेशन कैबिनेट से उसी दिन अप्रूव भी हुआ, तो दे आर सीरियस। बिगड़ ये धोखा, फरेब, डराना, धमकाना जिसने करना होता है वो धमकियां नहीं देते, इनमें जुर्रत ही नहीं। इस तरह तो फिर आप भी कहते हैं लॉन्ग मार्च आएगी, लॉन्ग मार्च आएगी, मैं फिर आप भी इनकी तरह। मैं आपको बता रहा हूं, पहले इनका जवाब दे दूं। इनकी हुकूमत है, सब कुछ इनके पास है बज़ाहिर, क्यों नहीं करते? इनमें जुर्रत ही नहीं है। इनको अपनी औकात का पता है। 25 किलोमीटर के रेडियस पे ये जो सोच अपनाए हुए हैं, इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा। और जिसको लाडला लाडला कह रहे हैं वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी कौम का लाडला है, और रब्बे जुल जलाल के फजल से ये जो टोपी ड्रामा पहले इन्होंने किया था, आज मैं इधर से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह इनको चैलेंज करता हूं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त लावा बन के किसी वक्त फटने के लिए तैयार है। रब के फजल से मेरे लीडर ने उनको अभी तक रोके हुए है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि शायद सैनिटी प्रिवेल हो और इनको पता चल जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि पहले तासुर ये था कि इमरान खान साहब जब तक ये डिसीजन नहीं होगा ना आर्मी चीफ का, उसके बाद फैसला करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आर्मी का व्यू पॉइंट बदलता है जो भी आर्मी चीफ होता है। जनरल बाजवा का एक व्यू पॉइंट था, अभी तक तो हैं, सुन रहे हैं कि वो जा रहे हैं, चलें अगर अज्यूम करते हैं वो चले जाते हैं, नए आर्मी चीफ आते हैं तो उनका कुछ पता नहीं। और जो उनका ख्याल है इमरान खान साहब का, जिनको ये लाना चाहेंगे, ही वुड बी अ वेरी वरिड मैन, वो साफ कहते हैं कि उनको नहीं आना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि तो क्या अब मजबूरी बन गई है इमरान खान की कि अब डिले नहीं कर सकते लॉन्ग मार्च, अब उनको करना पड़ेगा ताकि जो गेम को वो कंट्रोल कर सकें? 25 में जब इनके अजाइम का पता चला कि जिस तरह इन्होंने लाशें गिरानी थी, देखिए जी, पाकिस्तान का कोई सपूत हो, कोई बेटा हो, किसी पार्टी का हो पाकिस्तानी, उसकी जिंदगी के साथ खेलने का इख्तियार किसी को नहीं है। हमने मुख्तलिफ मौकों पे डिलिबरेटली वो तो कर डिले दिया किया। ना। एक मिनट, अभी हमारा अल्टीमेट प्लान क्या है? इट इज वेरी सिंपल। एंड अगर कोई ये कहे कि नवंबर का इंतजार हो, कौन जाए कौन नहीं आए, ये फैसले छोड़ें, हमारा होने का यकीन रब से है। वी हैव डिसाइडेड, हम अपनी पूरी टीम को तगड़ा कर रहे हैं ताकि इनको ऐसे रगड़ा दिया जाए कि इनकी जो ये जो एक नाम ने एक बबल बनाया हुआ है, बबल बनाया हुआ। आपने केपी की गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया पुलिस देने से। अगर इन लोगों ने फौज बुला ली, फौज इनकार तो नहीं कर सकती, इस्लामाबाद में फौज डिप्लॉय हो गई, फिर क्या होगा? क्या फौज का और इनका क्लैश हो जाएगा? हमने कोई भी गैर कानूनी, गैर आईनी काम नहीं करना। इस मुल्क, ये मेरा लीडर बार बार खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिन आजमाइशों से इस वक्त गुजर रहा है, इसको किसी हवाले से हमने हर्ट नहीं करना। असल चीज क्या है? इनकी असल हकीकत कौम को दिखानी है। इलेक्शनों से तो भाग गए ना, सेंट्रल पंजाब में जो इनके साथ हुआ, इनकी असल हकीकत ये बतानी है कि ये जो झूठ का पलंदा है और ये जिस तरीके से आए हैं, अगर इनमें जरा बर भी कोई सियासी बसीरत होती, ये जितना डिले कर रहे हैं इलेक्शन, उनकी सियासी बसीरत ठीक है, उनके केस भी खत्म हो रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? असल करने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, यही कहते थे ना कि खान के साथ क्या होगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? अगर ये लोग आते हैं, पूरा मैं हिसाब देख रहा था, खान साहब ने कहा है कि मैं तब आऊंगा जब कम से कम 6000 वर्कर हर जिले से आएगा। अगर हम मिनिमम अगर हम सारे जिले देख लें तो ये 162 जिले बनते हैं, तमाम जीबी वगैरह सब डाल के। अगर आधे जिले भी कर लो, 160 छोड़ दो, मैं कहता हूँ 100 जिले भी आप करते हैं, 6 लाख बंदा तो वही बन जाता है। अगर ये सिर्फ 3-3 हजार बंदा लेके भी आ जाते हैं, यू टॉकिंग अबाउट मॉब ऑफ 5 लाख 6 लाख आ जाता है। आपको आप फौज बुलाने का इरादा है? बुलाएंगे आप फौज को? देखिए, पहले तो मैं ये आपको 1-2 सवालात के जवाब देना चाहूँगा। असल में
آپ کہہ رہے ہیں پکڑتے کیوں نہیں؟ پکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے. وہ جو طریقہ کار ہے پکڑنے کا وہ ذرا مختلف ہے. اب خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، شاہد خاقان عباسی، مفتاح، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے پکڑا تو ایک روایت. بات تو ہے، سوری فار انٹرجیکٹنگ، لیکن مفتاح کو یہ نہیں مار سکے، آپ نے مار دیا. اور مفتاح نے ان کو یو بھی تھرو مارا. ہم انڈر دا بس. اینی وے دونوں نے ایک دوسرے کو آگے چلیں. لیکن آپ کو شاید عادت پڑ گئی ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب آئیں گے اور ایک وہ کاغذ چلائیں گے جس کے اوپر کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہوں گی، پھر شام کو چھاپا ماریں گے، پکڑ لیں گے. یا اسپتال میں جائیں گے، کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھ کڑی لگا کے گھسیٹیں گے اور ہم بہت بہادر ہیں. یا لندن کی یہ آپ سڑک، ویمن کارڈ کیوں ڈالتے ہیں؟ یار آپ اگر ایک خاتون ہے جو نہیں، مجھے یہ میں بڑا تنگ ہوں 2-3 دنوں سے میں سن اگر رہا آپ ہوں. میری بات ہی نہیں میں ابھی آپ پوری بات کریں، میں آپ کی صرف آپ درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی یہ ویمن کارڈ کیوں کرتی ہے؟ میں بتاتا ہوں مریم نواز میں بتاتا لیڈر ہوں ہیں آپ کو کیوں کرتی اور ایک مرد گرفتار ہوتا ہے اور وہ بھی ہو گئی، اس تک یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. باپ کے سامنے بیٹی، باپ کے سامنے، یا تو ان کو جینڈر فری لیڈر بنائیں یا پھر باپ بیٹی کی باتیں کریں. یہ مالک صاحب کوئی منافقت نہیں ہے. جب آپ کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر لندن میں ننگی گالیاں نکالی جائیں اس وجہ سے کہ وہ کافی پی رہی ہیں، دیٹ از رانگ. وہ بھی عورت کارڈ ہے، وہ بھی عورت کارڈ ہے. تو یہ بھی عورت کارڈ ہے تو وہ بھی عورت کارڈ ہے. جب کسی شخص کے ساتھ کوئی خاص رویہ رکھا جاتا ہے، جب کسی کو سڑک پہ روک کے اور اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے بغیر وجہ کے، جب کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا، یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے ہائی کورٹ کی جتنی بھی بیلز ہوئی ہیں وہ سب آپ نے پڑھی ہیں. آپ نے ہائی کورٹ لاہور کی پڑھی ہے، اسلام آباد کی پڑھی ہے اور سپریم کورٹ کی پڑھی ہے. اب جو لوگ چھٹ رہے ہیں اور جو ختم ہو رہے ہیں، جس میں کوئی ایک خیال یہ ہے کہ شاید یہ سب مل جل ہے، اصل میں تو ان کیسوں میں سزا ہونی چاہیے تھی. اصل میں تو اقامہ ہونے پہ اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر 8-10 سال سزا بھی ہونی چاہیے تھی، تاحیات ڈسکوالیفائی بھی ہونا چاہیے تھا. یہ ہوگا. لیکن اگر کسی عورت کے ساتت بد تہذیبی کی جائے گی، اگر یہ کہا جائے گا کہ اگر عورت غلط کپڑے پہنے تو مرد کیا روبوٹ ہیں، تو پھر ہم احتجاج کریں گے. اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی عورت کارڈ نہیں ہے. اس میں ایک حقیقت ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ، الیکشن سے ہم بھاگ رہے ہیں تو یہ آج صبح میں نے تو ٹی وی نہیں دیکھا، کام کر رہا تھا، لیکن کچھ سننے میں آیا کہ اسمبلی میں واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کے استعفے یا واپس ہوں یا ساروں کے اکٹھے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. تو کون بھاگ رہا ہے؟ ارے بھائی وہ 10-10 15-15 کر کے آئے، الیکشن لڑتے رہے، عدالت کے پی کی توڑیں، پنجاب کی توڑیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. باقی جو ہمیں رگڑا دیا جائے گا، کیا رگڑا تو دیا ہے، دے دیجئے، کیا حرج ہے. پہلے بھی یہ سارے موت کی کال کوٹری میں رہے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کس قانون کے تحت موت کی کال کوٹری میں رکھا تھا؟ لوگوں کو کس قانون کے تحت؟ ویسے میں لوگوں کو موت کی کال کوٹری بھی بتا دوں، بیکاز یہ دونوں سائیڈز بڑا ڈائلاگ مارتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کال کوٹری موت کی کیا ہوتی ہے. صرف وہ بیرک ایک علیحدہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اکیلے رہتے ہیں.